بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں 4 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ یہ نبی کا بہت چھوٹا سا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تو اللہ نے ایسے بڑے بڑے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ نمبر 3، ایک فردہ کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی شریف۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نماز قضا کرنے کے بعد نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ چھوڑنا، توبہ کرنا، تائب کرنا، استغفار کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا اور غریبوں کو، فقیروں کو، 4 فقیروں کو کھانا کھلانا، اس سے نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے نماز ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ جن حضرات پر بہت ساری نمازیں ابھی قضا ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے، جس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں، قضائے عمری۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس و اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہو۔ ابو داؤد شریف۔ جب بھی گھبراہٹ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو کچھ اپنے اوپر اپنی اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا اور پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ حمزہ، سورہ ہمزہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔
तिरमिज़ी शरीफ, अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना मीन। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, ऑपरेशन से फोड़े का इलाज करना। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया जिसका ज़िक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे खोल दो, यानी फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और खून चूसेगा, यानी इसका ख़राब मादा अगर वक्त पर न निकाला गया तो ज़ख्म को और ज़्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून को बिगाड़ता ही रहेगा। मुस्तदरक हाकिम। नंबर 10, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक दाएं हाथ से खाएं और दाएं हाथ से पिए और दाएं हाथ से ही कोई चीज़ ले और दाएं हाथ से ही दूसरे को कोई चीज़ दे, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है और बाएं हाथ से ही लेता देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।